اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر قلم چلایا جائے تو الفاظ ختم ہو جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حسن اخلاق کا بیان کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ وہ گواہی ہے جو خالق کائنات کی طرف سے دی گئی، اور اس سے بڑھ کر کسی انسان کے اعلیٰ اخلاق کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاقی حسن کا آئینہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے دعا دی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ وہ اعلیٰ ظرفی اور عفو و درگزر کی مثال ہے جو دنیا کے کسی اور رہنما کی زندگی میں نظیر نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ خصوصاً نبوت سے قبل کی زندگی صداقت و امانت کی بے مثال شہادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانا جاتا تھا۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت کا گواہ تھا۔ ایک مشہور واقعہ جو آپ کی صداقت کو ثابت کرتا ہے، سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے بچپن سے مجھے دیکھا ہے، تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تمام لوگوں نے یک آواز کہا، اے محمد، ہم نے آپ کی زندگی میں کبھی سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ بے مثال سچائی تھی جس نے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو راسخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ حق اور صداقت کے کلمات نکلتے، اور یہی سچائی آپ کے اخلاق حسنہ کی بنیادی حصہ تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو سچائی کی دعوت دی۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری امانت تمہیں واپس نہیں کی جاتی تو یہ تمہاری دیانتداری کا امتحان نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری ہر وقت اور ہر صورت میں برقرار رہی، خواہ معاملہ اپنے پیروکاروں کا ہو یا مخالفین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ایک اور نمایاں صفت عفو اور درگزر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو معاف فرما دیتے، چاہے انہوں نے آپ کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو۔ دشمنوں کے ظلم و ستم، مخالفت، اذیتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معافی مانگنے پر نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ انہیں شفقت محبت کے دامن میں جگہ دی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہیں تکلیف دی ہو اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس پر صبر کرو۔ مکہ میں 13 سالہ زندگی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بے پناہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہ لیا۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ظالم کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ درگزر، معاف کرنا اور صبر و تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی عظیم ترین مثالیں ہیں۔ تواضع اور انکساری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری ایسی تھی کہ غلام، یتیم اور غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر سکون محسوس کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپنے لگا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ڈرو مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یہ ہے وہ عاجزی جس نے بڑے بڑے سرداروں کے دل جیت لیے، رحم دلی اور محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ بچوں سے پیار کرتے، عورتوں کا احترام کرتے، بزرگوں کی عزت کرتے اور دشمنوں پر بھی شفقت فرماتے۔ یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا درس دیا۔ صادق اور امین۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ کفار بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ اخلاق کا مقصد۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ یعنی دین اسلام کا سب سے بڑا سبق حسن اخلاق ہے۔ عبادتیں، ریاضتیں اور اعمال اسی وقت مکمل ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ اخلاق کی خوشبو ہو۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں تو گھر میں سکون، معاشرے میں محبت اور امت میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، حسد، نفرت اور کینہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔